صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو، ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے ساتھ آخر تک شامل رہیے، انشاءاللہ بہت ساری باتیں سیکھنے کو ملیں گی۔ اور آج الحمدللہ ہمارے اس پروگرام کا موضوع ہے صحابہ کرام کی عبادات۔ جی عرفان بھائی، آج کے ہمارے اس پروگرام میں کیا کیا سیگمنٹ شامل ہیں؟ ہمارے پروگرام میں جو ہم 4 سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، پہلا جو ہوتا ہے وہ کلام ہوتا ہے، پھر امیر اہل سنت کی باتیں ہوتی ہیں، اقوال جو ہے صحابہ ہوتے ہیں، اور پھر ساتھ ساتھ ایک کتاب کا تعارف بھی کرایا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ آج بھی ہمارا پروگرام بالکل اسی طرح کہ ہم عنوان کے ساتھ گفتگو کے ساتھ ساتھ ان چاروں جو ہے وہ سیگمنٹ کو شامل کریں گے، اور درجہ بدرجہ اس پروگرام کو آگے لے کے چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہمارے شہزادہ طاری بھائی اور حکیم غزالی بھائی سے گزارش کروں گا آپ تشریف لے آئیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا مرحبا، خوش آمدید۔ کیسے ہیں حکیم غزالی بھائی؟ جی اللہ کرم، ماشاء اللہ۔ آئیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محمد شہزاد اتاری بھائی کیسے ہیں آپ؟ مرحبا، خوش آمدید۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ہمارے رہنما۔ آئیے پروگرام کا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پہلے درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے مجھ پر صبح اور شام 10 بار درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ سبحان اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، کتنی عظیم خوشخبری ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائی، اور عمل کتنا قلیل ہے، صرف 10 مرتبہ صبح اور 10 مرتبہ شام کو درود پاک پڑھیں گے، اور انعام کتنا عظیم ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن اسے میری شفاعت ملے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم گناہ گاروں کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت مل جائے تو خدا کی قسم ہماری بگڑی بن جائے۔ امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کیا خوب کہا کہ پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کبریٰ سے حصہ عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس پروگرام یعنی ہمارے رہنما میں ہم اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے پیارے صحابہ کرام کی شان و عظمت اور ان کی مبارک زندگی کے حسین پہلوؤں کو بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے دلوں میں صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی عظمت و شان بڑھے، اور ہم ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے اپنی زندگی کو کامیاب بنانے میں کامیاب ہو جائیں۔ الحمدللہ اسی اچھی نیتوں کے ساتھ آج جو ہم پروگرام لے کر آئے ہیں، ہمارا موضوع ہے آج صحابہ کرام کی عبادات۔ جی عرفان بھائی۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ حقیقت یہی ہے کہ صحابہ اکرام جب عبادت کی بات آتی ہے تو صحابہ اکرام کا جب انداز دیکھتے نا، اور اس کی جو وجہ ہے نا، کیونکہ یہ امت کے بہترین اور افضل و اعلیٰ افراد ہیں، بے شک بے شک بے شک، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اور جو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی قربت و صحبت سے فیض یاب ہوتے رہے، شب و روز آپ کے شربت دیدار سے سیراب ہوتے رہے، سبحان اللہ، سبحان آپ پر نازل کیا بات ہے، ہونے والی وحی کے اثرات ملاحظہ کرتے رہے، ہائے ہائے ہائے، اور آپ سبحان کی اللہ، ذات سے صادر ہونے والے بہت سے معجزات کا ظہور بھی اپنی نگاہوں سے دیکھا، اللہ اکبر، کیونکہ سبحان ان اللہ، افراد کی سبحان اللہ، تعلیم و تربیت خود نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی۔ اللہ اللہ، اسی وجہ سے ان کے ذہنوں میں آپ کی سوچ، آنکھوں میں نبوت کا سراپا، اللہ اللہ، زندگی میں آپ کا کردار رچا بسا تھا، سبحان اللہ، اور سبحان حضور اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت سے شرف یاب ہونے کے طفیل آپ پر نازل ہونے والے انوار و تجلیات سے انہیں بھی حصہ ملتا رہا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا اسی بات، وجہ سے صحابہ اکرام کا مقام و مرتبہ ہائے ہائے، امت میں سب سے بلند و بالا ہے، ماشاء اللہ، ماشاء رتبہ بھی بلند و بالا ہے۔ سبحان اور جب ہم عبادات کی طرف توجہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں کہ قرآن کی تلاوت ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہے، نمازوں میں قیام ہے تو وہ بھی اعلیٰ ہے، اور جب اپنے رب کی بارگاہ میں گریہ و زاری کا انداز ہے تو وہ تو ایسا ہے کہ ان کے واقعات سن کر ہم پر جو ہے وہ کیفیت طاری ہو جاتی ہے، اور خوف خدا سے ہمارے بھی آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اور ہم صحابہ اکرام کی عبادات کی جب بات کرتے ہیں تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ علیہ وسلم وسلم، تعلیمات کا عکس بالکل زبردست نظر آتا ہے، سبحان اللہ، اور کئی واقعات تو کریم رضا بھائی یقین کریں ایسے ہیں کہ ہم جب دیکھتے ہیں نا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بغیر عبادت کا ذہن ہی نہیں بنتا ان کا۔ ہائے 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 ہائے، اس پر بھی انشاءاللہ ہم بات کریں گے، اور جب ہم صحابہ اکرام کی عبادات کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو یقیناً خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی عبادات کا انداز، جو قرآن پاک کی تلاوت کا سلسلہ، جو نمازوں کے قیام کا سلسلہ ہے، غزالی بھائی زبردست، شاندار، جاندار اور اپنی ہمارے لیے مشعل رہا بے ہے۔ شک۔ اس متعلق کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان کے ہم کسی بھی عمل کردار کی بات کرتے ہیں، ان کی لائف کے کسی بھی حصے پر ہم بات کرتے ہیں تو وہ بالکل نرالا اور بالکل اعلیٰ ہے۔ بے شک، اسی لیے تو فرمایا گا کسی بھی ایک صحابی کو پکڑ لو، اللہ ستاروں کی مانند ہیں، راہ پا جاؤ گے۔ بے شک، تو صحابہ کرام علیہم رضوان میں جو چونکہ سب سے اعلیٰ، انبیاء علیہم السلام کے بعد سب سے اعلیٰ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عاشق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان بھی اعلیٰ اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا کردار بھی سب سے اعلیٰ رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اور اللہ، جب ہم اعمال کی بات کرتے ہیں، بالخصوص کردار اور گفتار کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں یقیناً صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایک ایک عمل، ایک ایک صحابی کا عمل ہمیں وہ نظر آتا ہے کہ ہم ان کو تھام لیں اور انشاءاللہ جنت میں پہنچیں۔ ہائے ہائے ہائے، ہر صحابی نے اپنی زندگی کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے کردار پر، گفتار پر ڈھال دیا، سبحان، اور یہی وجہ ہے کہ آج رہتی دنیا تک، قیامت تک ان سے افضل کوئی نہیں ہے۔ بے شک، بے شک، کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کی جو عبادات ہیں ان میں سب سے بڑی جو عبادت ہے، وہ سب سے بڑی جو نیکی، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرنا ہے، اللہ اللہ، سبحان کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار بھی کرتے رہے، نمازیں بھی پڑھتے رہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ان کے ساتھ جہاد بھی کرتے رہے، ان کے ساتھ جو حج بھی کرتے رہے، عمرے بھی کرتے رہے، ساری عبادتیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کرتے رہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب ہم بات کرتے ہیں، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، تو آپ کا عمل یہ تھا کہ جو ابتدائی اسلام کا وقت تھا تو آپ نے اپنے گھر کے صحن میں ایک حصہ مختص کر دیا تھا، جسے ہمارے یہاں جو مسجد، گھر کی مسجد کہا جاتا ہے، تو اس طریقے سے آپ نے اس جگہ کو وہاں عبادت کے لیے مخصوص کر دیا، اور وہاں آپ عبادت کرتے، نماز پڑھتے، ذکر و اذکار کرتے۔ اسی طریقے سے آپ وہاں بیٹھ کے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتے اور اللہ کے خوف سے روتے۔ اللہ اب وہ ایک ایسا عمل تھا کہ لوگ جب آپ کے اس عمل کو دیکھتے تو وہ بھی متاثر ہوتے، وہ آپ کے قریب ہوتے، اور کتابوں میں یہاں تک لکھا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس گریہ و زاری کو دیکھ کر، خوف خدا کو دیکھ کر
کئی لوگوں نے ایمان قبول کر لیا سبحان اللہ، اور اسلام میں سبحان داخل ہو اللہ، گئے، کیا بات ہے۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے عاشق، پیارے صحابی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ایسی خاص طور پہ نیکی کی ہے کہ جو کائنات کی منفرد عبادت ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہوا یہ کہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کے متعلق عرض کیا گیا کہ وہ آپ کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دیتے ہیں۔ اللہ اللہ، اللہ اللہ اللہ، دیکھیں ان کا آپس میں کتنا بڑا تعلق اور محبت کا حصہ تھا۔ جب آپ نے یہ سنا تو آپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے اللہ اللہ، اور ارشاد فرمایا، خدا کی قسم مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی میری زندگی کے تمام نیک اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ، ایک رات کی سبحان اللہ، اور ایک دن کی نیکی جو ہے میری زندگی کی تمام نیکیوں سے بہتر ہے۔ اگر کہوں تو میں تمہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ایک رات اور ایک دن کی نیکی نہ بتلا دوں؟ آئے ہے، سبحان عرض اللہ۔ کیا گیا، یا امیر المومنین ضرور بتائیے۔ فرمایا، رات تو وہ ہے کہ جب سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ شریف کی طرف ہجرت کر کے رات کے وقت نکلے، اللہ اللہ اللہ، اور وہ نکلنا بھی ہمارے لیے کہنا بڑا آسان ہے عرفان بھائی، ہم سن بھی لیتے ہیں، بیانات میں سنتے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم تھوڑا سا، میں مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا، تھوڑا سا بالکل تصور باندھ کر اگر ہم وہ منظر کو لینے کی کوشش کریں کہ جب رات کا ٹائم ہے اور کفار مکہ آپ کی جان کے در پہ ہیں، اللہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عاشق اکبر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر ہجرت کے لیے نکل رہے ہیں کہ آج اگر ہمیں کہیں بظاہر کوئی دنیا والے کسی کا خوف بھی ہوتا ہے تو ہم کتنے پریشان ہوتے ہیں وہاں سے نکلنا، وہاں جانا، اس کی طرف بڑھنا۔ گو کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مالک خود مختار ہیں، وہ بالکل ہر طریقے سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہوا، لیکن زندگی کے یہ سارے معاملات ہمارے لیے رہنما ہیں، بے شک، ہمارے لیے جو ہے زندگی میں اس کو اپنانا، آخرت کا جو ہے اس میں نجات کا ذریعہ بننا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ہجرت کر کے جب رات کے وقت نکلے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ چلنا پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ بالکل منفرد، کیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جا رہے ہیں، اب چلتے چلتے کبھی آپ اچانک آگے آ جاتے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے، اللہ، پھر تھوڑی دیر چلتے پھر اچانک پیچھے چلے جاتے ہیں، پھر چلتے ہیں اسی طرح، کبھی دائیں آ جاتے ہیں کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، سبحان اللہ۔ اب یہ عمل جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی نے فرمایا، اے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کیا ہے؟ تم پہلے تو کبھی اس طرح نہیں چلے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے خوف ہے، اور یہ خوف آتا ہے کہ کوئی دشمن آگے آپ سے کوئی گھات لگا کے نہ بیٹھا اور آپ کو نقصان پہنچا دے، تو میں فوراً آگے آ جاتا ہوں، اللہ، میرا سینہ حاضر۔ اللہ اکبر۔ اور جب میرے دماغ میں، میرے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ پیچھے آنے والے کہیں پیچھے سے آپ کے اوپر حملہ نہ کر دیں، تو میں فوراً پیچھے چلا جاتا ہوں، اور چونکہ امن کا وقت نہیں ہے، اس وقت بڑے مشکل وقت ہے، تو میں اسی لیے کبھی دائیں آپ کے آ جاتا ہوں کبھی بائیں آ جاتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی نقصان نہ ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یقیناً یہ ایسا وقت اور ایسا لمحات تھے کہ جو مشکل وقت ہے، پھر ایسے وقت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی اپنا ایک عمل تھا، کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے لیے جب تشریف لے جا رہے ہیں، پیارے ناظرین سنیں، انشاءاللہ تعالیٰ عشق تازہ ہوگا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بڑھے گی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی انگلیوں کے بل آپ چل رہے ہیں، پورا پاؤں نہیں رکھ رہے کہ کہیں آپ کے قدم مبارک کا نقش اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کے نشانات کو دیکھ کر کفار آپ کے پیچھے نہ آ جائیں۔ اللہ اللہ اللہ، اب انگلیوں پہ چلنا کوئی آسان کام نہیں، اسی میں آپ کی انگلیاں مبارکہ بھی زخمی ہیں۔ ہائے ہائے، جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت مبارکہ دیکھی،
آپ سے نہیں رہا گیا اور آپ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھا لیا اپنے کندھوں پر۔ سبحان اللہ۔ یہ نیکی تاریخ میں کسی نے کی جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی؟ تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پر اٹھا لیا اور غار کے دہانے تک، غار کے منہ تک جہاں آپ تشریف فرما ہوئے تھے وہاں تک آپ ان کو اٹھا کر لے گئے، اور پھر فرمایا کہ وہاں آپ کو اتار کر عرض کیا کہ پہلے غار میں میں جاتا ہوں۔ اللہ کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی موذی جانور، موذی چیز ہے، تکلیف پہنچانے والی کوئی ایسا معاملہ ہے تو پہلے صدیق اکبر حاضر ہے۔ پھر آپ اندر تشریف لے گئے، پھر آپ نے دیکھا کہ غار کے اندر جہاں کہیں کوئی جگہ ایسی تھی، سوراخ تھے، تو ان کو بند کر دیا، ایک رہ گیا۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اندر تشریف لائے تو وہ ایک جو سوراخ رہ گیا تھا اس میں چونکہ کپڑے یا جس چیز سے بند کر رہے تھے وہ چیزیں ختم ہو گئی۔ اللہ 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 پھر صدیق اکبر، آپ کو عاشق اکبر ایسے تو نہیں کہا جاتا نا، آپ نے اپنے پاؤں مبارک، ایڑی مبارک کو سوراخ پہ رکھ دیا اور آپ کے جو ہے وہ ایڑی سے وہ سوراخ بند ہو گیا، اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس سوراخ میں سانپ یا بچھو وغیرہ موجود تھے۔ انہوں نے آپ کو، سانپ نے آپ کو ڈسا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بشری تقاضا ہے کہ جب سانپ ڈسے گا تو اس کا اثر بھی آئے گا زہر کا اور تکلیف بھی ہوگی۔ آپ کو تکلیف ہوئی اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اور جب آپ، اچھا وہ وقت بھی کیسا تھا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زانوں مبارکہ پہ آرام فرما رہے تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ نیکی ہے کہ جو اس وقت دنیا میں کوئی نہیں کر رہا۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام زانوں پر آرام فرما رہے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنسو گر کر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر آئے۔ سبحان تو اللہ۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ منظر دیکھا تو جب آپ اٹھے تو آپ نے دیکھا کہ آپ کے آنسو چھلک رہے ہیں اور آپ جو ہے رو رہے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے ابو بکر غم نہ کر، بے شک اللہ پاک ہمارے ساتھ ہے۔ سبحان اللہ۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات سے اللہ پاک نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل پر سکون نازل کر دیا۔ تو یہ تھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک رات اور ایک دن کی نیکی، اور وہ یہ دن کی نیکی جس میں سرکار مدینہ علیہ الصلوۃ والسلام جب اس دنیا سے ظاہری طور پہ پردہ فرما گئے، یعنی انتقال فرما گیا، تو کئی عرب قبائل مرتد ہو گئے تھے اور ایمان سے پھر گئے تھے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے منع بھی کیا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، لیکن حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فہم و فراست اتنا اعلیٰ تھا کہ آپ نے اپنے اس دور اندیشی سے کام لیتے ہوئے مرتد قبائل کے خلاف جہاد کر کے اس فتنے کو ہمیشہ کے لیے زمین کے اندر دفن کر دیا۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فضیلت دینے والوں کو ایک سخت الفاظ والا خط لکھا جس میں انہیں آپ نے آئندہ ایسا نہ کرنے کا سختی سے منع فرمایا۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے ہمارے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کہ وہ نیکیاں کر گئے کہ دنیا میں کسی نے نہیں کی، کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم مبارک، آپ کے جو سر مبارک کو اپنے جو زان مبارک پہ لیے ہوئے ہیں اور دیدار بھی کر رہے ہیں۔ وہ اس وقت کوئی دیدار نہیں کر رہا سوائے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے۔ آپ نے وہ کہا نا کہ جب نکلے ہجرت کے لیے وہ تصور باندھے، مجھے ایک مدنی چینل کے ناظرین مدنی قافلے کا ایک سفر یاد آ گیا سبحان اللہ۔ کہ ہم مدنی قافلے کے سفر میں جو ہے ایبٹ آباد سے آگے کی کچھ سمتوں پر تھے، تو سطح زمین سے وہ بلندی اس کی جو ہے تقریباً 2,500-3,000 کے لگ بھگ بتاتے ہیں کہ بھئی ہم بلندی پر ہیں۔ اچھا جگہ جو ہے ایسی تھی کہ وہ آس پاس جنگل تھا اور مسجد بنی ہوئی تھی، کچھ مکانات تھے، تو وہاں کسی نے آ کر بتایا کہ رات میں یہاں پر شیر بھی آ جاتا ہے اللہ اور گیدڑ بھی آ جاتے ہیں۔ اللہ۔ اچھا مسجد کا وضو خانہ جو ہے وہ باہر تھا اور ہم مسجد کے اندر قیام کیے ہوئے تھے، تو طے یہ ہوا کہ بھائی رات میں اگر کسی کو کوئی حاجت پیش آتی ہے جانے کی، وضو کی کسی حوالے سے، اچھا ہمارے ساتھ کچھ اسلامی بھائی ایسے تھے جو ماشاءاللہ بہت مضبوط تھے تہجد کے حوالے سے،
تو ان کو اٹھنا ہی تھا، تو ان کو زیادہ ترغیب دلائی گئی کہ بھائی آپ نے اکیلے باہر نہیں جانا. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ کسی اسلامی بھائی نے کسی کو اٹھایا تو میری بھی آنکھ کھل گئی. اب جن کو اٹھا کر لے جانا تھا نا ان کو بولا بھائی آپ میرے ساتھ چلیں، میں اندر ہوں گا، آپ باہر کھڑے ہو جانا. اور وہ ہلنے کو تیار نہیں تھے. خوف طاری تھا نا کہ بھائی باہر تو میں اکیلا کھڑا ہوں گا نا، آپ تو اندر چلے جاؤ گے. پھر 2-3 کو جمع کیا اور پھر وہ اسلامی، یعنی کہ تصور کریں نا کہ ہم تھوڑا سا سفر ایسی مشقت والے وقت میں، تو ہم جو ہے نا حیران ہو جاتے ہیں کہ یار کیسے لمحات تھے. اچھا وہ آج تک ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا وہ واقعہ کہ یار اچھا کچھ یوں کہہ لیجیے کہ وہ اسلامی بھائی کا جو انداز تھا جن کو اٹھایا گیا تھا، ان کے چہرے کے تاثرات، اکیلے جانے کا انداز، باہر کھڑے ہونے والی بات، یہ ساری باتیں ان کے چہرے پہ جو تھی نا وہ یوں کہیے کہ یادگار رہ گئی. اور پھر اکثر کبھی ملتے بھی ہیں تو ہم ان سے تذکرہ کرتے کہ یار اگر آپ اکیلے باہر کھڑے ہوتے تو کیا ہو جاتا. تو یہ ایک بڑا عجیب معاملہ ہے اور بڑی زبردست نیکی آپ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی بیان فرمائی. اور عبادات تو صحابہ اکرام کی وہ ہیں جو ہمارے لیے مشعل راہ بنی ہوئی ہیں. اور یقین جانیے کہ جس صحابی کی عبادت کی طرف توجہ کرتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. جب تذکرہ جو ہے وہ خلیفہ اول صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوا تو پھر کچھ تذکرہ جو ہے خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی عبادت کا بھی ہو جائے. شہزاد بھائی. سبحان اللہ. ایک بات کہ جس وقت خدمت میں ان کی اللہ بکر، عمر، عثمان و علی، اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہو. کیا ہو. سبحان اللہ. تو الحمدللہ عرفان بھائی، جو صحابہ کرام ہیں انہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براہ راست قرب نصیب ہوا ہے. سبحان. اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بنفس نفیس ان کی تربیت فرمائی ہے. سبحان. اور ان میں بڑی بات کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت پر عمل کرنا، اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا عبادت گزار کون؟ اللہ. اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عبادت گزار کی صفت پر صحابہ کرام علیہ رضوان بھی عمل پیرا، اور اس انداز میں عمل پیرا کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ دوم ہیں، سبحان اللہ، ان کا مقام و مرتبہ عالی شان ہے. جہاں اپنے نفس پر سختی کرتے ہوئے انفرادی عبادات آپ بجا لاتے تھے، وہیں اجتماعی عبادت کی بھی ترغیب دلایا کرتے تھے. شہزاد بھائی، یہ نفس پر سختی کرنے سے مراد تھوڑا اس کو آسان کر کر بیان کیا جائے کہ بھائی دیکھیں، اس سے کیا مراد مدنی چینل کے ناظرین لیں گے؟ نفس پر سختی کرنے سے مراد یہ لیں کہ دیکھیں، ہم جب کوئی نیک عمل کرنے جاتے ہیں تو شیطان تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارے ساتھ لگا پڑا ہے، اور نفس بھی ایک ہمارے ساتھ ہے. تو یہ ہمیں نیک کام کرنے میں سستی دلانے کی کوشش کرتا ہے. برے کام پر تو ہم بڑھ جاتے ہیں. گناہ کرنا آج کل بہت آسان ہو چکا ہے، جس طرح آپ سب کے علم میں ہے. مطلب الیکٹرانک میڈیا، سوشل میڈیا، اس نے جو حال کیا ہوا ہے یہ سب کی نظر میں ہے. تو نفس پر نیک عمل کرنا یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان بھی نفس کو قابو میں رکھتے تھے اور اس پر سختی کیا کرتے تھے. اور آپ کی جو عبادات ہیں سبحان اللہ، اس کے تو کیا کہنے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ اللیل کا خوب اہتمام کیا کرتے تھے، اپنی رات کو عبادت کرنا. آج ہم سے نمازیں نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، اور ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان کا عمل دیکھیں کہ وہ راتوں کو اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے. اور آپ کے متعلق تو یہ آتا ہے کہ جب آپ عشاء کی نماز پڑھ لیتے تو گھر والوں کو حکم دیتے کہ میرے سرانے پانی سے بھرا ہوا برتن رکھ دیں. پھر آپ آرام فرماتے، اور رات میں اٹھ کر پانی سے آپ ہاتھ منہ صاف کرتے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر جو تھا اس میں وہ مشغول ہو جایا کرتے تھے. پھر کچھ دیر آپ آرام فرماتے، یہاں تک کہ وہ گھڑی آ جاتی جس میں آپ نیند سے بیدار ہوتے، اور پھر آپ نماز میں مشغول ہوتے. حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رات میں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں یوں دعا کرتے، اے اللہ تو میری جگہ کو بھی دیکھ رہا ہے اور میری ضرورت کو بھی جانتا ہے، تو مجھے میری حاجت پوری کر کے لوٹانا. کامیاب
اور نجات یافتہ ہو جاؤں اور میری دعائیں قبول ہو جائیں، آمین۔ کہ تو نے میری مغفرت کر دی ہو اور مجھ پر رحم کیا ہو۔ اس کے بعد آپ نماز میں مشغول ہو جاتے، سبحان اللہ۔ اور پھر رات میں جس قدر رب کریم عز و جل چاہتا آپ نماز پڑھتے رہتے، حتیٰ کہ رات کے آخری حصے میں اپنے گھر والوں کو نماز کے لیے جگاتے۔ تو نہیں دیکھیں، آپ کا عمل دیکھیں کہ آپ خود بھی نماز ادا فرما رہے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے جگا رہے ہیں، اور پھر فرماتے نماز، پھر یہ آیت کریمہ آپ تلاوت کرتے ترجمہ، اور اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دے اور خود اس بات پر ثابت رہے، کچھ ہم تجھ سے روزی نہیں مانگتے، ہم تجھے روزی دیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ یہ کتنی پیاری سی بات ہے، مطلب اس پہ اگر آپ غور و فکر کریں کہ ہم اپنے گھر والوں کو کتنا نماز کی دعوت دیتے ہیں۔ اچھا، میں ایک بات عرض کرنا چاہوں گا یہاں پر، ہمارا حال تھوڑا سا اس سے الگ ہے۔ آپ فجر کی نماز کو لے لیں، فجر کی نماز کے لیے جیسے اگر ہم مسجد کی طرف جاتے ہیں، گھر والے آرام کر رہے ہیں، گھر والے سوئے ہوئے ہیں، ہم اٹھ گئے، ہم اٹھ کر چلے جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کو نماز کے لیے نہیں جگاتے ہیں۔ تو اچھا، سیرت صحابہ میں یہ قیام رات کا آپ کو بڑے زبردست انداز سے نظر آئے گا کہ ہر صحابی کا اگر آپ تذکرہ کریں گے اور عبادت کی طرف آئیں گے تو لگے گا کہ یار رات کا قیام تہجد کے انداز سے، صلاۃ اللیل کے انداز سے، پوری شب بیداری، یا کچھ اٹھ کر رات کے حصے میں عبادت کرنا۔ صحابہ اکرام کے کردار کو جب ہم دیکھتے ہیں نا تو یقین کریں دل باغ مدینہ ہو جاتا ہے کہ کیا عبادت کا انداز تھا۔ اور ہمارے اس پروگرام میں ہم امیر اہل سنت کی باتوں کو بھی شامل کرتے ہیں، ایک سیگمنٹ ہے، آئیے اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں، امیر اہل سنت کی باتیں۔ چار یاروں کو سلام، یہ رب کا کرم اور نبی کی عطا ہے، بزرگوں کا بھی آ گیا مدنی چینل۔ بیٹا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بیٹا اپنے والد صاحب کو سمجھائیں، ان کا وہی انداز جھگڑے والا ہے، نہ وہ موقع دیکھتے ہیں نہ ہی جگہ دیکھتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جو بات کا بتنگڑ بنا لیتے ہیں، پھر ان کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بابا آج پھر آپ نے وہی کیا نا، ہر کوئی آپ کی وجہ سے مجھے باتیں سناتا رہتا ہے، بندے کوئی سیلف ریسپیکٹ بھی ہوتی ہے۔ پیارے امیر اہل سنت، اللہ کریم آپ کو صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ بعض اوقات گھر کے بڑے یا بوڑھے کسی سے تلخ کلامی کرتے ہیں، بعد میں وہ لوگ جن سے تلخ کلامی ہوتی ہے وہ ان کی اولاد کو بتا دیتے ہیں کہ آپ کے والد صاحب نے آج سب کے سامنے یوں کہا یا بد کلامی کی۔ سوال یہ عرض ہے کہ اس معاملے میں اولاد کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ یہ سن کر اولاد کو بھی برا لگتا ہے، بعض اوقات والدین کو وہ برا بلا بھی کہہ دیتے ہیں کہ آپ کسی کے معاملے میں نہ پڑا کریں ورنہ بعد میں لوگ ہمیں باتیں سناتے ہیں۔ آپ اس معاملے میں ہمارے بچوں اور بزرگوں کی رہنمائی فرما دیجیے۔ اول تو یک طرفہ سن کر اعتماد کرنا نہیں ہے کہ واقعی والد نے کسی کو کوئی غلط بات کہی بھی ہے یا کیا۔ یہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ اگلا 10 بار والد صاحب کو کچھ الٹی سیدھی باتیں کی ہیں اور والد صاحب نے صرف رپلائی کی ہے۔ اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ مظلوم والد صاحب ہوں آپ کے، اگلا نہ ہو۔ تو اچھا، اب ایسا کوئی واقعہ ہو بھی گیا کہ والد صاحب نے کچھ نامناسب انداز اختیار کیا ہے، وقت ایسا ہو گیا ہے، تو بھی اولاد کو بتانے سے پہلے نیت کیا بتانے کی یہ دیکھا جائے۔ اگر بیٹا اتنا پاورفل ہے، والد صاحب کی اتنی مطلب قریب ہے، والد صاحب اتنا اس کا مان رکھتے ہیں، اور یہ ذہن میں کہ یہ والد صاحب کو اگر سمجھائیں گے تو والد صاحب کی سمجھ میں آ جائے گا، تو بیٹے کو اس نیت سے بتانے میں حرج نہیں ہے کہ بیٹا اپنے حسن تدبیر سے، اچھے انداز میں، محبت سے، پیار سے والد صاحب کو سمجھا سکتا ہے کہ اس طرح لوگ آپ کو ڈیگریڈ کرتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تو ابو احتیاط۔ بیٹا حسن تدبیر کے ساتھ اچھے انداز سے اپنے والد صاحب سے بات کرے تو اچھا انداز اب بیٹے کو کیسا پتہ چلے کہ اچھا انداز کیا ہے۔ جیسے انہوں نے خاکے میں جیسے کہا یار اب کیا کرتے ہو آپ، کیا یہ ممکن ہے کہ بیٹا اس طرح والد صاحب کے ساتھ تھوڑا والد صاحب کا موڈ، مزاج، انداز دیکھ کر کہے کہ ابو وہ کیا کچھ مسئلہ ہو گیا تھا؟
फिर इससे कोई से बातचीत हो गई थी, कोई कहना सुनना हो गया था, क्या हुआ क्या था अबू, खैरियत तो है ना, आपको कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तो अबू बोले कि यार उसने यूँ नहीं यूँ नहीं यूँ नहीं यूँ नहीं यूँ किया हुआ था। अब वो बच्चा देख ले कि अबू से क्या बात करनी है, कि वाकई उस जिसने मुझसे शिकायत की थी उसकी गलती थी या वाकई मेरे वालिद साहब को कुछ जलाल आ गया था। तो ऐसे कुछ माहौल वगैरह बना कर वो एहतियात क्या करो ना। तो यूँ करके थोड़ा सा पहले बाप से भी तो ले कि हुआ क्या था, हुआ भी था कि नहीं हुआ था, और वो भी एतराज़ के तौर पर ना ले, सवाल के साथ लेके खैरियत वो को बात हुई थी, क्या हुई थी, क्या लगता है ऐसा कुछ करना चाहिए? हाँ, जाहिर है कि अगर ज़रूरत महसूस करे बेटा समझदार हो और बाप के पास उसकी सुनी जाती हो। बाज़ बात बेटे से 30 मार खान होते हैं कि माँ बाप इससे पूरे बदजन होते हैं। अब ये समझाने बैठेगा तो बात वही हो जाएगी कि बिल्ली सोचो खाकर आज को चली। सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। चार यारों को सलाम। सुभान अल्लाह। शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत मदनी चैनल के नाजरीन कितने खूबसूरत अंदाज में हमारी रहनुमाई फरमाते हैं। अब ये जो अमीर अहले सुन्नत की बातें हमने सेगमेंट देखा, एक बेटा अपने वालिद की शिकायत सुनकर घर पे आया है और बाप से उसकी नाराज़गी का इजहार कर रहा है। अब ये बहुत अहम तरीन मौजू है जिस पर शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत ने कलाम फरमाया और हर घर की कहानी है। और कितने प्यारे अंदाज में तरबियत फरमाई कि बेटा जब बाप से बात करने जाएगा तो उसका अंदाज बेहतरीन होना चाहिए, बड़े प्यार से बात करे। और जिस तरह सेगमेंट में दिखाया गया, बच्चे ने बोला आप हमारी रिस्पेक्ट का ख्याल ही नहीं करते हैं और मतलब कैसी बातें करके आ जाते हैं बाहर। तो अब ये अंदाज नहीं होना चाहिए। और निगरान शूरा ने कितने प्यारे अंदाज में बताया कि सवाल कैसे करना है, बेटे से जाके सवाल किस तरह करें। और फिर अमीर अहले सुन्नत ने बताया कि अंदाज बेहतरीन होना चाहिए, प्यार भरे अंदाज में गुफ्तगू करें। तो इंशाअल्लाह अगर ये हमारा अंदाज होगा और बेटे भी समझदार होंगे तो यकीन माने कि हमारे घर का माहौल बेहतर से बेहतरीन बन जाएगा। अल्लाह करीम शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत को दराज़ी उम्र बिल खैर बिल आफ़ियत अता फ़रमाए और हमें इनके अता करदा मदनी फूलों के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारी गुफ्तगू चल रही थी सहाबा किराम अलैहिम रिदवान अजमाइन की इबादत। आपने हज़रत सय्यदना अबू बकर सिद्दीक़ अव्वल खलीफातुल मुस्लिमीन का ज़िक्र खैर भी सुना और दुव्वम खलीफा मुस्लिमीन हज़रत सय्यदना फ़ारूक आदम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ज़िक्र खैर भी हुआ। अब कुछ बातें इस्लाम के तीसरे खलीफा हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अर्ज़ करूँगा। मदनी चैनल के नाज़रीन, उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक वस्फ़ जो बहुत ज़्यादा आप में नुमाया नज़र आता है वो ये था कि आप नफली रोज़े बड़ी कसरत से रखा करते थे। आपके नवाफिल की कसरत होती, रात के इब्तिदाई हिस्से में आप आराम फरमाते और फिर उठकर बकिया पूरी रात अल्लाह करीम की इबादत में गुजार दिया करते थे। अब देखें, पहली बात नफली रोज़े रखा करते थे और दूसरी बात क्या बताई गई, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत आपको सुना रहा हूँ। और फिर आखिरी हिस्से में क्या होता था कि आप क़यामुल लैल थे, आप नमाज़ें पढ़ा करते थे, नवाफिल पढ़ा करते थे, अल्लाह की इबादत करते थे। आप सारी रात रब्बे कायनात की बारगाह में सजदे और क़याम में गुजार दिया करते थे। और कब्र और आखिरत की फ़िक्र, अल्लाह अकबर, आप कब्र और आखिरत की फ़िक्र में तो गोया डूबे रहा करते थे और अपने रब्बे करीम से रहमत की आस लगाए रखते और दिन के औकात सखावत में गुजारते और रोज़े की हालत में गुजारते तो रातें आपकी सजदे और क़याम में गुजरा करती थी। इतने इबादत गुजार थे हज़रत सय्यदना उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और अब जब कभी कब्रिस्तान चले जाते तो रिवायतों में आता है कि कब्रों को देखकर इस कदर रोते कि आपके आंसुओं से आपकी रीशे मुबारक गीली हो जाती, इतना गिरिया फरमाते। लोगों ने पूछा कि हुजूर आप इतना रोते हैं कब्रिस्तान आकर? तो आपने फरमाया ये कब्र, मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कब्र इंसान की पहली मंजिल है, अगर इंसान इसमें कामयाब हो गया तो बाद की मंजिलें आसान होंगी।
کس قدر حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فکر آخرت کا غلبہ رہا کرتا تھا اور ہمیشہ فکر آخرت میں مشغول رہا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا زبیر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ روزہ رکھتے، رات کے ابتدائی حصے میں آرام کرتے اور پھر عبادت میں مشغول ہو جاتے۔ حضرت عبد الرحمن تیمی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک رات مقام ابراہیم پر کچھ دیر ہو گئی، رات زیادہ ہو گئی، تو میں نے عشاء کی نماز وہیں ادا کی اور میں مقام ابراہیم پر کھڑا رہا، تو مجھے کچھ دیر کے بعد محسوس ہوا کہ کسی شخص نے پیچھے سے میرے کاندھے پر ہاتھ رکھا ہے۔ میں نے دیکھا تو وہ اسلام کے تیسرے خلیفہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ کچھ دیر کے بعد عبادت میں مشغول ہو گئے اور آپ نے سورہ فاتحہ سے قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، یہاں تک کہ رات میں پورا قرآن کریم مکمل تلاوت فرما لی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ جب امیر المومنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تو آپ کی زوجہ نے، جو اس وقت قریبی موجود تھی، جو قتل کرنے کے لیے آئے تھے قاتلین عثمان، ان سے فرمایا کہ تم نے اس شخص کو شہید کیا ہے جو ساری رات عبادت کرتا ہے اور ایک رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ مدنی چینل کے ناظرین ذرا غور فرمائیں، ان کی تربیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام کی زیارت کرتے ہوئے ان کی زندگی کا بیشتر حصہ گزرا ہے۔ صحبت کی برکت دیکھی ہے کہ ان کی زوجہ فرماتی ہیں کہ تم نے اس کو شہید کر دیا جو کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے، جو راتوں کو قیام کیا کرتے تھے، جو ایک رکعت میں پورا قرآن کریم پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبادت کا کتنا شوق تھا، نوافل کا کتنا شوق تھا، تلاوت قرآن سے کتنی محبت تھی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے، بلکہ میں کہوں گا کہ ایک تو قرآن پاک کی تلاوت کا شوق وہ پہلے جیسا ذوق ہی نہ رہا، اور اب تو ایک بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی ایسی ہے جنہیں دیکھ کر بھی درست قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ اللہ کریم صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین کی عبادات کا صدقہ ہمیں بھی قرآن کریم کا ذوق اور شوق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے اس پروگرام ہمارے رہنما کا ایک تیسرا سیگمنٹ یہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان اجمعین میں کسی صحابی کا قول دکھایا جاتا ہے، پھر اس پر گفتگو ہوتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں سیگمنٹ اقوال صحابہ۔ ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو۔ فرمان حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ۔ حضرت سیدنا زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ سے ایک بار کامیاب تاجر ہونے کا راز پوچھا گیا تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں نے کبھی بن دیکھے کوئی چیز نہ خریدی اور کم نفع کو کبھی رد نہ کیا، اور اللہ جسے چاہے برکت سے نواز دیتا ہے۔ ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ تاجروں کے لیے کتنا بہترین مدنی پھول دیا ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی چیز بغیر دیکھے خریدی نہیں اور کم نفع پر بھی جو نا سودا کر دیا ہے۔ ہمارے وہاں کیا ہوتا ہے غزالی بھائی کہ جب تک ہم اپنی ذہن میں جو ایک بٹھالا ہوا ہے نا، جب تک وہ نفع نہیں ملے گا اس چیز کو آگے نہیں بڑھاتے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ ترقی کا راز یہ ہے، اگر آپ بہترین تاجر ہونا چاہتے ہیں، بننا چاہتے ہیں اور کامیاب تاجر ہونا چاہتے ہیں تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی بن دیکھے کوئی چیز خریدی نہیں اور کم نفع کو بھی جو ہے نا وہ ضائع نہیں ہونے دیا، فوراً حاصل کیا، اور اللہ جسے چاہے برکت سے نوازتا ہے۔ اس حوالے سے غزالی بھائی کچھ حقیقت یہی ہے کہ اگر ہم دیکھیں تو کاروبار کا اصول تو یہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ بیچ کے پچھتائے رکھ کے نہ پچھتائے۔ اللہ اکبر۔ کہ رکھ کے پچھتانا تو پھر وہ سڑے گی چیز خراب ہوگی، مارکیٹ گرے گی وغیرہ وغیرہ، جو آ گیا اس پہ شکر بھی ادا کر لے، کیونکہ اس میں سب سے بڑا ہمارے پاس شکر کا بھی ایک پہلو ملتا ہے۔ کہ دیکھیے ایک چھوٹی سی بات عرض کروں گا صرف، کہ ہم نمازوں کے بعد عام وقتوں میں ہم دعائیں مانگتے ہیں
کہ اللہ تعالیٰ ہمارے رزق میں برکت دے دے, ہمارا کاروبار چلا دے. بے شک. ایسے بسا اوقات مشکلات ہوتی ہے تو ہم کچھ وظائف اور تعویذات بھی لے لیتے ہیں, لیکن جب کسٹمر آتا ہے, گاہک آتا ہے, تو میں مدنی چینل کے ناظرین سے عرض کروں گا اس وقت ہمارا کیا انداز ہوتا ہے. بسا اوقات ہم اکڑ جاتے ہیں اور ہم اپنی بات سے پیچھے نہیں ہٹتے اور گاہک کو چھوڑ دیتے ہیں. کوشش حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی تھا کہ آپ سب سے بڑے تاجر, سب سے بڑے مالدار تھے صحابہ کرام میں, اور تاجروں میں جو صحابہ کرام تھے ان میں طریقہ یہی تھا کہ وہ کم نفع پر فروغ کر دیا کرتے. تو اگر ہم بھی اختیار کر لیں تو انشاءاللہ ہمارے اور بھی برکتیں مل جائیں گی. شہزاد بھائی, آپ ایسے تو آپ کا کاروبار تو نہیں ہے, لیکن اس حوالے سے کچھ اگر اس پہ ایک بات عرض کروں گا کہ الحمدللہ تعلق تو اس حوالے سے بھی رہتا ہے کسٹمر ڈیلنگ وغیرہ کے حوالے سے الحمدللہ. اس میں نا ایک چیز ہے, جیسے مثال کے طور پر کسٹمر آپ سے ایک چیز مانگتا ہے اور آپ پھر اس سے ڈسکس کرتے ہیں. ایک سپلائر دینے والا ہوتا ہے, کسٹمر ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں نیگوسیشن کا ایک پہلو ہوتا ہے, نیگوسیشن کرنا. مطلب یا تو وہ لے لے گا یا چھوڑ دے گا, دونوں صورتیں اس میں پائی جاتی ہیں. جیسے غزالی صاحب نے کتنی پیاری بات کی کہ کاروبار کا اصول ہی یہ ہے کہ جب آپ کام کریں تو نفع نقصان دونوں کو مد نظر رکھ کے کریں. اور ہمارے الحمدللہ صحابہ کرام کا تو انداز تو کتنا پیارا, اس طرح فرماتے ہیں کہ کم نفع پہ میں فروخت کر دیا کرتا تھا. تو اگر ہم اس چیز کو مد نظر رکھیں, خالی نفع نہ رکھیں کہ مطلب نفع ہی چاہیے, نفع تو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے. اگر ہم اچھی نیتوں کے ساتھ ترکیب بنا لیں تو انشاءاللہ عز و جل جو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائے گا اس میں برکت بھی عطا فرما دے گا. سبحان اللہ. اور اس میں یہ بھی ہے کہ کسی نیکی کو بھی تھوڑا اور چھوٹا جان کے چھوڑے نا. ہم اگر یہاں دیکھیں اپنے اعمال میں تو اس کو بھی فوراً کر لے تاکہ وہ موقع جو ہے نا ہاتھ سے نہ جائے. کیا بات کی آپ نے, یعنی یہ اس تجارت کو بھی زبردست عبادت کی طرف لے آیا آپ. جہاں نفع نہیں چھوڑے تھوڑا تھوڑا, تو وہاں پر جو ہے عبادت کو بھی نہیں چھوڑے. کوئی نیکی کرنے کا موقع ملے مدنی چینل کے ناظرین فوراً کر ڈالیے. اور جبکہ زبردست انداز ہے, اور آپ دیکھیں کہ کیا پیارا انداز سمجھا رہے ہیں ہمارے صاحب غزالی بھائی. دیکھیں عبادت کے معاملے میں بھی نا کوئی چھوٹی سی بھی نیکی کرنے کا موقع ملے نا. اچھا اس میں یوں بھی ہے نا, ایک تاجر کسی کو سامان بیچ رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ سامنے والے کے حالات کو دیکھتا ہے کہ یار تھوڑا کمزور مالی طور پہ نظر آ رہا ہے, اس سے اللہ کی رضا کے لیے تھوڑا کم نفع ہے. تو امید ہے کہ اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی. اور پھر حضرت نے بھی فرمایا کہ بھائی اللہ برکت دینے والا ہے, تو اللہ آپ کے کم کو بھی انشاءاللہ, وہ کہتے ہیں جملہ قلیل کو بھی کثیر فرما دے گا. آئیے ہم جو ہے وہ صحابی رسول کے حوالے سے جو ہے کتاب کا تعارف پیش کیا جاتا ہے, اس کتاب کو دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل نیت کیجئے کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کا مطالعہ کریں گے. چار یاروں کو سلام ہے, صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو, ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو. سبحان اللہ. سبحان ماشاء اللہ. آپ نے کتاب کی زیارت کی. کتاب کا نام ہے حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ, جن کی ابھی ہم نے قول مبارک سنا تجارت کے بارے میں, جن کا قول مبارک سنا انہی کے موضوع پر یہ کتاب ہے. ان کی مزید حالات جاننے کے لیے, ان کا تعارف جاننے کے لیے, ان کے بارے میں سیکھنے کے لیے میں مدنی چینل کے ناظرین سے گزارش کروں گا کہ آپ ضرور اس کتاب کو حاصل کریں. اور مدنی چینل دیکھنے والے ناظرین, آپ کو عرض کرتا چلو کہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ اس کو فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے, اس کا مطالعہ کیجئے. انشاءاللہ صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کی محبت آپ کے دل میں بڑھے گی اور آپ کو بہت سرور آئے گا, بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا اس پروگرام کا وقت اختتام کی طرف ہے. اللہ کریم ہم سب کو صحابہ کرام علیہم رضوان اجمعین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہے صحابہ تارے ان سے رہنمائی لو, ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو, ان کا راستہ ہے جنا کا راستہ سن لو.